اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کا سفر بہت ہی عظیم سفر ہے۔ یہ سفر خود نہیں ہو جاتا بلکہ یہ سفر کروایا جاتا ہے۔ اس عظیم سفر کے لیے رب کریم اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے۔ درود شریف روحانیت کا سفر ہے، کامیابیوں کا سفر ہے۔ درود شریف جنت کا، آسمانوں کا، بلندیوں کا سفر ہے، اور اس سفر کی منزل عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود شریف تو ایسی عبادت ہے کہ جس میں منہ سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی نکلے۔ سوچیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں اس کا کیا کہنا۔ اللہ بھی راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی۔ آج آپ کو بزرگان دین کے کچھ واقعات سناتی ہوں جنہوں نے درود پاک کی وجہ سے ولایت کے درجات حاصل کیے، اور جنہیں سن کر ہمیں بھی درود پاک کی توفیق مل جائے اور ہم بھی درود پاک کی برکات سمیٹ سکیں۔ اس ویڈیو میں 3 واقعات شیئر کروں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اور واقعات۔ ان واقعات کو سن کر ہمیں، ہمارے والدین اور آنے والی نسلوں کو بھی ہر لمحہ درود شریف کی کثرت نصیب ہو جائے، آمین۔ کسی نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے آپ نے 35 مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، ہمیں بھی بتائیے وہ کیا عمل ہے جس کی بدولت اللہ نے آپ کو اس دولت سے سرفراز فرمایا۔ جواب میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، البتہ اللہ کا مجھ پر یہ خاص فضل ہے کہ میں ساری عمر درود شریف بہت کثرت سے پڑھتا رہا ہوں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہوں، اور اسی عمل کی بدولت اللہ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روضہ مبارک کے سامنے ہوں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بارش انوار کی ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھو تو پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ حضرت امام احمد کسلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس قدر سخت بیمار ہو گیا کہ میرے سب طبیب علاج سے عاجز آ گئے اور کئی سال مسلسل بیمار رہا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی اور درود شریف پڑھنے لگا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا، یہ دوا کا نسخہ احمد کسلانی کے لیے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اچانک خواب سے بیدار ہو گیا۔ بیدار ہوتے ہی اس لا علاج مرض سے شفا پا چکا تھا، سبحان اللہ۔ اور جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود پاک کے سفر میں قبول کر لیں، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔